ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما۔ سامعین، ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے سیب کے سرکہ پر کہ سیب کے سرکہ کے بے انتہا فوائد ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اس کے فوائد، اس کا استعمال کا طریقہ اور پھر اس کے نقصانات اور آپ کیسے اعتدال میں رہ کر اس سیب کے سرکے سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ سامعین، سیب کے سرکہ میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، کلورین، سوڈیم، کاپر، آئرن اور وٹامن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ سیب کے سرکہ میں موجود پوٹاشیم دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر میں کافی مفید ہے، اور روزانہ ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ سیب کے سرکے کا ملا کر پی لیا جائے تو اس میں موجود پوٹاشیم خون کو پتلا کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیب کا سرکہ قدرتی حسن کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اس میں اینٹی ایجنگ پراپرٹی ہوتی ہیں۔ سیب کا سرکہ قدرتی خوبصورتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کم وقت میں ہی چہرے کو نرم و ملائم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر چند قطرے سیب کے سرکے سے مساج کریں، لیکن یہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں کرنی، آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس میں چند قطرے سیب کے سرکے کے ڈال لیں، پھر آپ اس کو کاٹن بڈ کی مدد سے اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہاتے ہوئے ایک کپ سیب کا سرکہ پانی میں ڈال لے، اس ٹب میں شامل کر لے تو یہ جسمانی تھکاوٹ دور کرنے میں کافی مدد کرتا ہے، جلد کو نرم و ملائم کرتا ہے، بالوں میں چمک آتی ہے۔ ہربل ماہرین کے مطابق فیشل میں بھاپ لیتے ہوئے پانی میں چند قطرے سیب کا سرکہ ڈالیں، یہ جلد کی گہرائی تک صفائی کر کے اسے چمکدار اور صحت مند بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، زمانہ قدیم میں وزن کو کم کرنے کے لیے سیب کا سرکہ مصریوں کی خوراک کا اہم جز رہا ہے۔ نہار منہ ایک چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پینا، یہ اس کے علاوہ آپ ہر کھانے سے پہلے پینا، یہ وزن کو کم کرنے میں کافی مفید ہے۔ اگر آپ نے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سیب کے سرکے کو ہر کھانے سے پہلے آپ پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو اس سے آپ کی پیٹ کی چربی کافی حد تک کم ہوگی، کیونکہ یہ حراروں کو جلاتا ہے۔ اگر سیب کا سرکہ ترشی کی وجہ سے پینا مشکل لگے تو اس میں مٹھاس کے لیے ایک چائے کا چمچ شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ پتا کی پتھری نکالنے کے لیے بھی اس سیب کے سرکے میں ایک چمچ زیتون کا تیل، ایکسٹروجن اور ایک چمچ سرکہ دونوں کو مکس کر لیں۔ دن میں 2 بار لیں، صبح کھانے کے 2 گھنٹے بعد اور رات کو سوتے وقت۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پتھری خارج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سامعین، ہماری سوسائٹی میں more than 50% اسٹمک کے ریلیٹڈ پیشنٹ ہی آپ کو ملیں گے۔ اس سیب کے سرکے کے استعمال سے اسٹمک کے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کہ یہ کھانے کو، ایک تو یہ ہے کہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیڈ کولیسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے، اور اس کا مسلسل استعمال آہستہ آہستہ اس کو اعتدال پر لے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے فنکشن کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ میں بڑھے ہوئے گلوکوز کے لیول کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے ڈائبٹک مریضوں کو سیب کے سرکے کے استعمال سے بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا مسلسل استعمال ہارمون کے بیلنس کو بھی مینٹین کرنے میں کافی مدد کرتا ہے۔ سامعین، یہ تو تھے اس کے فوائد، اور اس کے فوائد کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ سیب کے سرکے کو پینا سٹارٹ کریں گے تو 2 سے 3 دن ودن اے ویک میں ہی آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، اگر آپ اسے ضرورت سے زیادہ اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کافی زیادہ نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو ہماری باڈی میں پوٹاشیم کی کمی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، اگر یہ دانتوں پر لگے تو دانتوں کا انیمل بھی خراب ہو سکتا ہے، ان میں پیلا پن ہو سکتا ہے، کیڑا لگ سکتا ہے، دانتوں کی سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے، جیسا کہ دانتوں میں ٹھنڈا اور گرم لگنے جیسے مسائل۔ اس لیے اس کے استعمال سے پہلے اس کو ڈائریکٹ استعمال نہ کریں، اس کو پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور اس کی کم کوانٹٹی، ایک گلاس پانی میں 1 چمچ کافی ہے۔ کچھ لوگ اسے ڈائریکٹ بھی استعمال کر لیتے ہیں، جب آپ ڈائریکٹ استعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں پہ لگے گا تو دانتوں کا انیمل مست خراب ہوگا ہی۔
اور بلکہ کوشش کریں کہ جب آپ اسے پئیں تو اسے اسٹرا کی مدد سے پئیں تاکہ آپ کے دانتوں پر نہ لگے، یعنی باوجود اس کے کہ آپ نے اس کو پانی میں بھی ڈال لیا ہے، 1 چمچ ڈال لی ہے یہ تو بھی آپ کوشش کریں کہ اسے اسٹرا کی مدد سے ہی پئیں۔ اس کے علاوہ سامعین، اس کا بہت زیادہ استعمال ہماری ہڈیوں میں موجود کیلشیم اور منرل کو ابزارب نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ہڈیوں سے متعلقہ امراض، یعنی جو ہڈیوں کے بربرے پن میں مبتلا ہوا ہے، جن کو ہڈیوں کی مختلف پین رہتی ہو، تو وہ اس کے استعمال سے گریز کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سٹمک میں ایسیڈیٹی ہے، یعنی معدے میں جلن، تذابیت وغیرہ کے مسائل ہے، سینے میں جلن رہتی ہیں، تو وہ بھی، کیونکہ اس میں بھی تذابیت ہوتی ہے، وہ بھی اس کے استعمال سے گریز کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گلے کے مختلف مسائل کا شکار ہے، یعنی اکثر آپ کا گلا خراب رہتا ہے، تو بھی آپ اس کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ اس کا استعمال آپ کے گلے کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، اس سے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین بھی اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی، کیا اس کا بیسٹ یوزز کیسے ہے، یعنی کیسے اسے استعمال کیا جائے۔ اس کا جو بہترین طریقہ استعمال ہے کہ آپ اسے کھانے سے 15 منٹ پہلے 1 گلاس پانی کا لیں، اس میں 1 چمچ ڈالیں، صرف 1 چمچ، یہی کافی ہوگی، وہ آپ اسے پی لیں اور اسٹرا کی مدد سے اسے پیئیں۔ کوشش کریں کہ دانتوں پہ نہ لگے۔ تو آپ اسے 1 ماہ پیئے، لیکن پھر تھوڑا گیپ لیں، پھر مطلب آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سے لمبے عرصے تک اسے جاری نہ رکھیں، مطلب بیچ میں گیپ لاتے رہیں۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔